سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122، 123، 124 کا ترجمہ، معنی، مطلب بیان کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ بہت بڑا سورہ، اتنا بڑا ہے کہ اڑھائی پارے بکی اس پہ، ایک سورے کے اڑھائی پارے، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، آدھے کے پاس یہ سورہ ختم تھا۔ اور یہ آپ کو کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے بڑا پارا توسا، بڑا پارا نے بڑا سورت، بڑی سورت کون سی؟ پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی بڑی سورت کون سی ہے وہ کر پوچھ سکتے۔ جو آدمی سوال کرتا انہیں غیر بھی ہو سکتا، مسلمان بھی ہو سکتا۔ آپ کو یہ سمجھتا انہیں کہ انہوں پکے مسلمان بھی کریں، نمازدار بھی کریں، اس واسطے ان سے پوچھیں گے قرآن میں سب سے بڑا سورہ کون سا ہے۔ آپ کو یاد رہے، ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، آپ اللہ کے ایک بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں اللہ کے۔ ایسے وقت میں قرآن کریم کی کون سی بڑی سورت ہے معلوم کر لینا ضروری ہے۔ تو آپ کے علم میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ، سورہ بقرہ۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122، 130، 124 کا ترجمہ، معنی، مطلب بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ میں بھی 3 آیتیں بیان کر دی گئی ہیں، 119، 120، 130۔ آج کی آیتوں میں کیا ذکر کریں پتہ؟ آج کی آیتوں میں جو ذکر ہے یہ پہلے آیا، شروع میں آیا، یہ آیت آئی ہے، تھوڑی سی تبدیلی 2 جگہ آئی ہے، یہ تیسری جگہ ہے۔ پہلے پارے میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، 2 جگہ گزر گئی، یہ تیسری جگہ پر آئی ہے، ختم پر آ رہی ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ کیونکہ پیچھے سے یہودی نصارہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، ان کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے کہا، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو ہے، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم پر جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اور تمہیں میں فضیلت دیا ہوں۔ کس پر فضیلت دیا ہوں؟ پورے عالم کے اندر تم پر فضیلت دیا ہوں، اس کو تو بھی یاد کر کو، وہ نعمت کو تو بھی یاد کر کر تم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بول رہے اس نعمت کو تو بھی یاد کر کر سدھر جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرو۔ بول رہے اللہ کیا پیارا انداز ہے ان کا، اللہ تعالیٰ کا، شروع سے لے کے آخر تک بھی اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، دھمکا بھی بول سکتے، دھمکا دے بھی بول سکتے نا، اللہ تعالیٰ نام لے کر بول رہے ہیں اے بنی اسرائیل۔ اتنا کرنے کے باوجود
اتنا یہ اتنی بدماشی کر رہے ہیں لوگ. اتنا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے معاملہ فرما رہے ہیں. بندے ہیں اس کے، ان کے بندوں پر انہوں رحم کرے گا تو کون کرے گا؟ کیا پیارا انداز ہے اللہ کا ہے. بنی اسرائیل میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر دیا ہے، اور تم پر پورے عالم میں فضیلت دی ہے، اس کو تب یاد کرو. آگے فرمایا اللہ سے ڈرو، واتقو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اس دن سے تو ڈرو. اللہ کیا پیارے انداز میں ڈرا رہے ہیں کو. ارے اس دن سے تو ڈرو جس دن کوئی تمہارا کام نہیں آئے گا. اس وقت میں کوئی رشوت بھی کام نہیں آئے گی، کوئی بدلہ ابھی کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا. بھئی کوئی کام کسی کے پاس اٹک گیا ہے، لوگ بولتے ہیں بھئی اس کو ذرا ہاتھ گرم کرو، کام گیا تھا تمہارا، نہیں تو میں سے دلاؤ ان کو، تمہارا کام ہوتا. تو وہاں ہمارا کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی کسی کا ساتھ بھی دینے والا نہیں. فرمانے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس، کوئی جان کسی جان کا کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی. وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس دن سے تو بھی ڈرو، اللہ بول رہے اس دن تم ڈرو. ایک آیت میں، دو آیتوں میں بیان کیا گیا. تیسرے آیت میں جو بیان کیا گیا آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا نہیں آزمایا. سنیں آپ لوگ، سنیں، ہر بکری گائے کو سنتے، یا کسی اور جگہ بیانوں میں بھی گئے تو بھی ابراہیم علیہ السلام پر کیا کیا تکالیف، کیا کیا آزمائشیں آئیں. سنیں آپ پھر بھی ایک مرتبہ سن کر تازہ کر لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. چند باتیں دے کر ہم نے آزمایا. اس آزمائش میں ابراہیم پورے کے پورے اترے، اللہ پورے کے پورے اترے، پورے کامیاب ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے کے پورے اترے. اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو پورے لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں، امام بنانے والے ہیں، بڑے بنانے والے ہیں تمہارے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری اولاد میں سے نہیں، میری اولاد میں سے دی جو میرے کو پیشوا بنائیں گے نا، کیا میری اولاد کو بھی بنائیں گے؟ قال لا ينال عهد الظالمین قال ومن ذریتی، میری اولاد کرنی پیشوا امام بنائیں گے. اللہ نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. آپ کی اولاد میں سے جو ہمارے حکم کو مانیں گے وہ تو رہیں گے، جو ہمارے حکم کو مانیں گے نہیں، ان کو ہم کوئی لحاظ نہیں کے ہی ان کو. اللہ کو اکبر کبیرہ. اب یہاں پر یہ آیت بیان کی گئی، ان کو ہم کوئی لحاظ نہیں کے ہی ان کو. اللہ کو اکبر کبیرہ. اب یہاں پر یہ آیت بیان کی گئی ہے، خلاصہ کلام میں بتا رہا ہوں. پہلی دو آیتوں میں جو خلاصہ کلام ہے، وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ
پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو، اور بنی اسرائیل کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو تو بول دیا، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ہمیں دے رکھا ہے ان نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کے دیے ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ نعمت کو یاد دلا رہے نا بنی اسرائیل کو۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرو۔ اب گنتے چلے جاؤ پھر اس کی نعمتوں کو۔ ایمان کی دولت سے نوازا، اگر ایمان کی دولت نہیں ہوتی پتہ نہیں کہاں ہمارا وقت گزرتا۔ ایمان کی دولت نہیں ہوتی کہاں اپنا پیسہ فضول خرچہ کرتا۔ ایمان کی دولت نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا کس جگہ پر گھنٹی بجانے والے ہوتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، ایمان کا توفیق ملنا۔ تو نعمتیں گنتے چلے گا۔ پروردگار کسی کا محتاج نہیں بنایا، صحت و تندرستی عطا کیا۔ کتنی نعمتیں ہیں۔ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے اتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، تم گننے لگو گے لا تحصوها، نہیں گن پاؤ گے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں سبق مل رہا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس پر شکر کرنا چاہیے۔ ہر نعمت بھائیو دو یاد کرو، کسی کے والد ہیں کسی کے والد نہیں ہے، تیرا شکر ہے مولا نے والد دیا۔ کسی کو یتیم بنایا۔ ہر چیز بھائیو غور و فکر کریں گے تو اللہ کی نعمت یاد آتی رہی گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا ہے جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے اس دن کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی اور چیز ہدیہ اور نہ فدیہ قبول کیا جائے گا۔ کیا کہیں کے واسطے؟ اپنی جان چھڑا لینے کے واسطے۔ اپنی جان چھڑا لینے کے واسطے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی ہمارا سفارش نہیں ہوگا، نہ کوئی باپ آئے گا، نہ بیٹا آئے گا، نہ کوئی والد آئے گی، کون کسی کا نہیں ہوگا بس اس وقت۔ دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری آزمائش جو ہوئی ان کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ابراہیم، ہم آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بنائیں گے، امام بنائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ وہ جو آزمائش تھی، کیا آزمائش تھی؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور رضائے الہی کے ساتھ گزر گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے تعلق سے پوچھا، جب پیشوا بنائیں گے، میں پوچھے میری اولاد کو بھی بنائیں گے، تو اس کے متعلق باتیں لکھی گئی ہیں کہ ہر آدمی کو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی فکر کی ہے، اسی طریقے سے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنی اولاد کی فکر کرنا چاہیے۔ کیا میرا بچہ، میرے بچے کو بھی وہ نعمت کیا پتہ کریں گے؟ فکر، اولاد کی فکر
تو ایک باپ کو صحیح معنوں میں دوستو ہم یقین مانیے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر خود اپنے آپ پر سوچ لیجئے، اپنے آپ سے بات کر لیجئے، تو ایک آدمی کیا سوچتا، میرے بچے کو کچھ رکھ کے جانا، میرا بچہ کسی کا محتاج نہیں ہونا، میرا بچہ کسی کے سامنے مانگنا نہیں، میرا بچے کو گھر رکھ کو چلے جانا، میرے بچے کو زمین رکھ کو چلے جانا، میرے بچے کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا ڈالنا۔ باپ اپنے بچے کو اس کی سوچتا، مگر کبھی آخرت کی نہیں سوچا رہا۔ میرے بعد میرا بچہ قبر کے اندر، میں اگر اس کو سیدھے راستے پر نہیں ڈالا، اگر اس کو میں نمازی نہیں بنایا، اگر میں اس کے اندر دینداری نہیں دیا، تو قبر کے اندر مجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ کے سامنے مجھے پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اس کی ٹکٹ آنکھ دنیا کی محبت میں پڑھ کر اس کو بھول جا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہم آپ کو امام بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، بکر بولتے ہی میرے اولاد میں سے بھی بنائیں گے، یہ فکر ایک باپ کو ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی فکر کی، ایک مومن باپ کو بھی بات کی کر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر پہ۔ اس کے بعد یہ آیت انشاءاللہ اس کا آیت کا ترجمہ مانا مطلب خلاصے کے طور پر بتا دیا ہوں، اب انشاءاللہ آپ سنتے چلے جائیے انشاءاللہ، اور اچھا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا ہی واقعہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، آگے جو ہے بہت واقعات ہیں ان کے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے آزمائشیں دی، ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو کر نکلے۔ کتنا یاد رکھیے، آگے اللہ تعالیٰ نے مکے کو بنانے کا حکم دیا، پھر وہاں ان کی اولاد کو چھوڑنے کا حکم دیا، ان کی بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ انہوں پہلے کہاں تھے، پھر مکے میں کب آئے، اور مکے میں کیسی آبادی تھی نہیں کی، جنگل و بیابان تھا، وہ ساری باتیں اگلے انشاءاللہ تعالی ادھی آیت میں آئے گی، اس وقت میں انشاءاللہ باتیں سنائیں گے آپ کو۔ اب اس وقت یہ 2-3 آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے، عبارت بھی نہیں پڑھا ہوں، یعنی قرآن کریم کی آیت بھی نہیں پڑھا ہوں، میں قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا، آیت سنیے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ضرور ملیں گی۔ آپ کو مانے سمجھے نہ سمجھو، آپ کو ضرور قرآن کریم کو غور سے سننے کی وجہ سے ایک ایک آیت، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اس لیے اب سنیے، میں انشاءاللہ قرآن کریم پڑھوں گا، اس کے بعد ترجمہ کروں گا، معنی مطلب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے،
اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ یہ ترجمہ ہوگا۔ ان دو آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ نمبر 2، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ نمبر 3، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ چوتھی بار، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ پانچویں بات، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ چھٹویں بات، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی ہے، اور بنی اسرائیل کو دوسروں پر دی گئی فضیلت کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر ہم نعمتوں میں غرق نہ ہو جائیں۔ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں میں ڈوب نہ جائیں، بلکہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا، رزلٹ ان نعمتوں کو یاد کرنے کا نتیجہ رزلٹ یہ ہوگا کہ دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور رب ذوالجلال کی عظمت کا احساس بھی پیدا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بھی بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہی بات کہی گئی ہے۔ آیت نمبر 40 میں بولا تھا شروع میں، پیچھے آ گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرے جو اس نے ان پر کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 پر ایک میں یوں کہا گیا ہے، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا ہے جس دن کوئی شخص نہ کسی کے کام آئے گا، اور نہ کسی سے اس دن کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، جیسا کہ دنیا میں رشوت دے کر یا جرمانہ دے کر آدمی اپنی جان چھڑاتا ہے، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی مدد کی جائے گی، جیسا کہ بڑی آسانی کے ساتھ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی ناجائز سفارش بھی کرتے ہیں، جیسا یہاں کرتے ہیں وہاں کسی کام نہیں آئیں۔ قرآن مجید میں متعدد بار یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی بار بار بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کسی سے کسی قسم کا فدیہ میں نہیں لیا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کی اپنی مرضی سے مدد کر پائے گا، جیسا کہ اسی طرح کی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پر 8 میں موجود ہے۔ کتنی آیتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، ان آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے، ان آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا نہیں ہو رہا، وہ بات اس پر مؤکد ہو رہی نہیں ہو رہی۔
یہاں اتنے ذکر کرے کہ اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرے یہ بات. بہرحال یہ دو آیتوں کا ترجمہ معنی مطلب ہو گیا ہے. تیسری آیت کا ترجمہ دیکھیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش دی تو ان میں پورے اترے. فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیے. فرمایا کہ میرا قور و کار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1، وہ وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا. نمبر 2، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر کے دکھائی، پوری کی. 2 باتیں ہوں گے نا، مین باتیں یاد رکھ لینا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وہ وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا. اور اصل یہ پنوریا وہ وقت کو یاد کرو وہ اللہ دوارے کس دوارے نہیں بنی اسرائیل کو بھی نہیں. کس پر نازل ہوا قرآن؟ ہمارے نبی کیا نام ان کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا نا. تو آپ بھی مخاطب ہوئے اور پورے لوگ جو بھی قرآن پڑھے گا وہ مخاطب ہے. وہ وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا. صحیح ہے نہیں ہے؟ دوسرا، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. چوتھی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے بھی بنائیے. چوتھی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے ظالمہ ہوں گے تو ان پر یہ نہیں وعدہ عہد نہیں ہے. اچھے ہوں گے تو ان کے لیے میرا وعدہ میرا عہد ہے. 5 باتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو لفظ ابتلا کا استعمال فرمایا، وہ ابتلا کا جو لفظ ہے نا، وہ ابتلا کا جو لفظ وہ استعمال فرمایا یعنی آزمائش. تو اس لفظ سے خود پتا چلتا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ واقع ہے جن پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و رضا الہی کے ساتھ گزر گئے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بھی اس قدر فکر تھی، اسی لیے فوراً کہا کہ میری اولاد میں سے بھی امام ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول مبعوث ہوئے بھیجے گئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی تھے. اور دنیا کے تینوں آسمانی مذہب ہیں، ایک اسلام، ایک یہودیت، ایک عیسائیت. یہ تینوں بھی آسمانی مذاہب ہے. تینوں آسمانی مذاہب ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے کتاب نازل کی، تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، قرآن بھی نازل کی،
یہ کیا بولتے ہیں ان کو؟ آسمانی مذاہب. آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر متفق ہیں. یعنی عیسائی لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو فرمانا ہے یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر متفق ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا نہیں ہوا. کیا وعدہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ کیا میری اولاد میں سے بھی آپ امام پیشوا بنیں گے بول کر بولے نہیں. تو یہ لوگ اوپر جب کتاب نازل کی گئی تو یہ ان کی اولاد میں سے تھے نہیں تھے، امام بنے نہیں بنے. اللہ تعالیٰ اس شروع میں بولے بنی اسرائیل ہم ہماری نعمتوں کو یاد نہیں کرتے، جن نعمتوں کو ہم نے تمہیں دیا ہے اور تم کو پورے عالم کے لوگوں پر فضیلت دی ہے، تو امام ہوئے نہیں ہوئے. تو تینوں مذہب کے لوگ امام ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو ہم امام بناؤں گا بول کر، مگر جو ظالم قسم کے ہیں وہ امام بننے کے لائق نہیں ہوں گے. تو جب اسلام، یہودیت، عیسائیت یہ تینوں مذہب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر متفق ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن و مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر بھی کرے. دنیا کی فکر تو کرتا ہی ہے، ہر مسلمان دنیا کی فکر تو کرتا ہی ہے، آخرت کی فکر کرے. بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. یہ 3 آیتوں کا ترجمہ معنی مطلب آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے آپ تک اللہ کا پیغام سنانے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس پیغام کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جتنی دیر یہاں بیٹھتے ہیں صرف قرآن کریم کی محبت میں آپ یہاں بیٹھتے ہیں، اس محبت کو ذریعہ بنا کر اللہ پاک ہم سب کے دنیا و آخرت کو سنوار دے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب